نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے نفحات الرحمن۔ ہم پڑھ رہے تھے، اس کا مقدمہ پہلے پڑھا، اب یہ 74 پیج سے ہم آگے کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں کانگریس وغیرہ اور کچھ باتیں ہیں پالیٹکس وغیرہ کی، تو بھرچونڈی کے صاحب عبد الرحمن صاحب، محمد صدیق صاحب کے فرزند، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ ابتدا میں سندھ کانگریس کا مضبوط گڑھ تھا، چنانچہ کانگریس کا زور توڑنے اور مسلم لیگ کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آپ نے، یعنی عبد الرحمن صاحب بھرچونڈی کے بزرگ جو ہیں، آپ نے جو دور رس اور نتیجہ خیز انقلابی اقدامات کیے وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں۔ اس تحریک کے دوران آپ نے سندھ کے تمام مشائخ اور گدی نشینوں کی ایک تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ سندھ کی یہ بااثر اور انتہائی محترم جماعت ایک مرکز پر جمع ہو کر برصغیر میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے راستہ ہموار کرے۔ فرمایا کہ عباد الرحمن کے مصنف حضرت شاہ مغفور القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ تنظیم المشائخ کی دعوت پر جب سندھ کے پیران طریقت حیدرآباد میں عطا محمد آخوند کے مکان واقع تلک چاڑی میں جمع ہونے لگے تو حضرت شیخ ثالث رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت عبد الرحمن صاحب بھرچونڈی کے صاحب، میزبان کی حیثیت سے ہر صاحب طریقت بزرگ کا استقبال کرتے اور اسے اس کی نشست پر بٹھاتے۔ جب تمام ارباب طریقت اور صاحبان سجادہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو حضرت شیخ ثالث رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ صف فعال، یعنی جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے، گویا درے کوئے ما شکست دلی می خورند و بس، بازار خود فروشی ازن سوئے دیگر است۔ اپنے دوران تعلیم چند روز مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بستی مولویاں ضلع رحیم یار خان میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک دفعہ مولانا صاحب علاج کے لیے جاتے ہوئے دعا کے لیے بھرچونڈی شریف تشریف لائے۔ آپ کو حضرت استاد کی آمد کی اطلاع ملی تو جوتا پہننا بھول گئے، فوراً مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور تواضع سے ملے۔ مولانا نور احمد صاحب چاچڑ راجن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ نے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے صاحبزادے مولوی محمد یوسف زمینوں کی پیمائش وغیرہ پر مامور سرکاری ملازم تھے۔ یہ مولانا نور احمد صاحب چاچڑ راجن پوری، ان کے پاس آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے صاحبزادے مولوی محمد یوسف وہ زمینوں کی پیمائش وغیرہ پر مامور سرکاری ملازم تھے، یعنی ریونیو میں سپرڈنٹ کیا وہ ٹھپیدار وغیرہ یا کیا مختار کار یا پتہ نہیں کیا۔ تو یہ اردو میں بات کرتے ہیں تو سمجھ میں آنا مشکل۔ مولوی محمد یوسف بھرچونڈی شریف کے علاقے میں زمین کی پیمائش پر جب آتے تو حضرت شیخ ثالث رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ موجود تمام عملے کا کھانا اپنے ہاں سے بھجواتے۔ بعض اوقات کھانا ساتھ اٹھوا کر خود بھی وہاں پہنچتے۔ مولوی محمد یوسف کا یہ اعزاز ان کے والد گرامی کی نسبت سے تھا جو آپ کے استاد تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ کچھ وفد آئے تھے، سفیر آئے تھے عرب سے، اور ان کو کرسیوں پر بٹھایا گیا
تو کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو اچھا نہیں لگا، لیکن بعد میں فرمایا آپ نے کہ نسبت ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلد کی، یعنی عرب کی تھی، جو لوگوں کو پہچاننی چاہیے تھی. تو یہ اسی وجہ سے وہ بھی جہاں جوتے رکھے جاتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں. تو مطلب کہ یہ ادب تادیب کا طریقہ سکھاتے تھے. اس کے بعد فرماتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے معمولات کیا تھے. اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ سرور عالم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کو جو بے پناہ محبت تھی. اب یہ جو آپ اور فلاں تو ہمارے سندھی لوگ بولتے آپ مانا تو آپ مانا وہ صاحب جو عیشا وغیرہ وغیرہ تاڑے اردو में लिखंदा त असांखे सम्झ में अचे कोन थी ॻाल्हि. पोइ वरी माण्हू मुंझो पवनि सरवर आलम वग़ैरह वग़ैरह पर अलका बकाल अहिड़ा लिखनि था जो असांजो मथो ख़राबु थी थो वञे. बहरहाल पोइ छा कजे, इहा अदब जी ॻाल्हि आहे. मतिलबु त वेठा अलका पढ़ फलाणो साहिबु सम्झ में बि नालो वठी सघूं सिधो असांखे ख़बर पए कहिड़ो नालो थो वठी. सरवर आलम हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से आपको जो बेपनाह आपको यानी साईं पंहिंजो अब्दुर्रहमान साहब को आपको मथो ख़राबु जो करे जो मोहब्बत थी. उसके नज़ारे अक्सर देखने में आते. जूं ही शान रिसालत पर किसी आलम दीन का बयान शुरू होता आपकी आँखों से यानी अब्दुर्रहमान साहब की आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ जारी हो जाती. क्या मजाल की हैत अच्छा नुख्तरत बदलने निशस्त क्या लिखा है पाए बदलने पाए. बाज़ औक़ात 4 घंटे गुज़र जाते मगर अल्लाह का ये मकबूल बंदा अपनी वज़ह में बैठा रहता. न आराम का ख्याल न तकिया की ज़रूरत. आँखों में सावन भादों का समा यानी मींह बरसता था, आंसू बहते थे. अपनी मस्ती में दुनिया व माफिया से बेखबर. अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान साहब के मुसन्निफ़ पीर तरीक़त आलिम रब्बानी हज़रत शाह सैयद मग़फ़ूरुल क़ादरी साहब, ये तो मुसन्निफ़ साहब के वालिद साहब हैं शायद, रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि फिर इधर दूसरे पेज पे आते हैं. एक दफ़ा मैं गौसुल आज़म हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़े हसना पर मुश्तमिल किताब अल-फ़तह रब्बानी आपको सुना रहा था, यानी पढ़ के सुना रहे थे. ये मवाइज़े हसना आपके खलीफा हज़रत अफ़ीफ़ुद्दीन इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किए हैं. उसमें एक मकाम पर ये इरशादात सामने आ गए. ये अरबी में इबारत है या ग़ुलाम. ये ख़िताब था हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैह रहमतुल्लाह अलैह का कि कहते थे ए लड़के या ए शहज़ादे या जो भी आप समझें ये ग़ुलाम यानी ये बंदे. जलहू वज़ीरक तो मुअल्लिमक हवल हाकिम बैनल अरवाह अल मुरब्बी लिल मुरीदीन बहाज़ल मुरादीन असीर सालिहीन क़साम अहवाल वल मकामात लिअन्नल हक़ अज़्ज़ व जल फ़व्वद ज़ालिक इलैह व जअलहु अमीरुल कुल्ल अल खला इज़ा ख़रजत मिन इंदल्लाह ले जुंदान. अच्छा तो ख़बर है नमाज़ अला यद अमीर हम हाणे तर्जुमो थो करे कंदो अलाए कोन कंदो. ए तालिब राह कोई ग़ुलाम तालिब राह जो तर्जुमो कयो तालिब राह सालिक. ए तालिब राह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सहारा और मुर्शिद बना. आप ही आलम अरवाह के हुक्मरान, मुरीदों के वाली, अहले मुराद की मुराद, नेकूकारों के अमीर और अहवाल व मकामात के तक़सीम करने वाले हैं. इसलिए कि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके हवाले कर रखी हैं. तक़सीम अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि मैं कासिम हूँ, बाँटने वाला हूँ. अल्लाह अबुल क़ासिम भी थे. अल्लाह ताला ने आपको कायनात का अमीर बनाया है. बादशाह से लश्कर के लिए खिलअतें निकलती हैं
تو وہ تقسیم امیر لشکر ہی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ میں نے دیکھا، یہ لکھنے والے مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر، اللہم صلی علی سیدنا، یعنی لال ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ایسا گریہ طاری ہوا، ایسا رونا ہوا، ایسا گریہ طاری ہوا کہ کئی دن تک جاری رہا، یعنی وہ اثر شب و روز کے معمولات میں فرق آ گیا، الغرض کئی دنوں تک یہ حالت قائم رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نہایت خوشی و مسرت کا اظہار کرتے، کئی قسم کے طعام تیار کرائے جاتے، مسجد عالیہ میں تمام جماعت صف بستہ ہو کر بیٹھ جاتی، آپ کے ہاتھ میں پانی کے برتن اٹھاتے، خاص خادم چلمچیاں اٹھاتے اور قبل از طعام ساری جماعت کے ہاتھ خود دھلواتے۔ پھر صاحب اگر شاہ سائیں شاہ مردان شاہ رحمۃ اللہ علیہ اول بھی یہ کنوا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی میں شامل ہونے والے خوش قسمت افراد کے ہاتھ دھلانا اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھتے۔ بعد میں انتہائی خوبصورت برتنوں میں قسم قسم کے طعام فقراء کو کھلاتے، کپڑوں کی نہایت قیمتی پوشاک پاپوش کسی درویش کے حوالے کرتے اور اس کا ثواب بارگاہ نبوی میں نظر گزارتے۔ یہ یہاں ختم ہوا چیپٹر، اس کے بعد یہ چیپٹر شروع ہوگا دوسرا، آپ کا انداز وعظ و نصیحت وغیرہ کا۔ تو یہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں تھوڑا الحمدللہ۔ اور اہم قومی مسائل، یعنی یہ آپ کے معنی حضرت عبد الرحمن بھرچونڈی والے صاحب جو ہیں آپ کے، تو اور اہم قومی مسائل میں اصابت رائے یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ثواب اصابت ثواب سواد سے۔ آپ روایتی قسم کی تقریروں کو اصلاح اعمال کے سلسلے میں فائدہ مند نہیں سمجھتے تھے۔ آپ روایتی قسم کی تقریروں کو اصلاح اعمال کے سلسلے میں فائدہ مند نہیں سمجھتے تھے۔ لچھے دار تقریریں کرنے والوں کو اور گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرنے والے خطیبوں کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ بعض اوقات ممبر پر بیٹھ کر انتہائی سادہ مؤثر قرآنی انداز میں جماعت کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے، یعنی لفاظی نہیں کرتے تھے اور ہم اس کے ہو رہے ہیں فرماتے تھے۔ اور آپ کے یہ چند کلمات علماء کرام کی مسجع تقریروں سے زیادہ کام کر جاتے تھے، اور زیادہ تر آپ کی توحید، اتباع سنت، دنیا کی ناپائیداری اور غیر شرعی رسوم کے خلاف عنوانات پر لوگوں کو سمجھاتے۔ راقم یعنی مصنف لکھنے والے ہیں، راقم کا مشاہدہ ہے کہ جو ہی آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، زبان کھلنے سے پہلے مجمع سے گریہ و بکا اور آہ و فغاں کا شور پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھرچونڈی شریف کی اہم تقریبات میں راقم کے والد گرامی حضرت پیر سید مغفور القادری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہی انداز میں تقریر فرماتے۔ آپ کی تقریر کے دوران لوگوں کو تن من کی خبر نہ ہوتی، بعض لوگ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ دوران تقریر چیخ و پکار اور گریہ و بکا سے سما بندھ جاتا۔ یہ محفل ختم ہوتی تو لوگ ندامت اور خوف کے آنسوؤں سے گناہوں کے دفتر دھو کر اپنے آپ کو سبق بار محسوس کر رہے ہوتے۔ عام جلسوں میں آپ تقریر نہیں کرتے تھے، البتہ سیاسی ہنگامہ خیزیوں کے دوران قومی اور ملی اہم اجلاسوں اور میٹنگوں میں کھل کر آپ نے اظہار خیال فرمایا۔ آپ کی گفتگو کا اول و آخر اسلام ہوتا۔
البتہ بھرچونی شریف میں اہم تقریبات میں مریدین و معتقدین کو ضرور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اخلاق و اعمال کو سدھارنے اور سنوارنے کی تلقین فرماتے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس منعقدہ 1946 عیسوی میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ آپ کے تدبر اسلامی اور محبت اور دور اندیشی کا بہترین آئینہ دار ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات ہم پیش کر چکے ہیں۔ 1958 عیسوی کے آغاز میں جہانگیر پارک کراچی میں جمعیت علماء کے پاکستان کے پلیٹ فارم پر مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شہادت حسین کے موضوع پر ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کی صدارت سیدنا طاہر سیف الدین سلطان البحترچہ نے کی اور افتتاحی اجلاس میں صدر پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا، وزیر داخلہ ابوالقاسم فضل الحق اور ملک کے نامور عماد الدین شریک ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دو روزہ کانفرنس میں مجاہد اسلام حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ الحاج داؤد ناصر، جناب آغا پویا، علامہ رشید ترابی صاحبزادہ، سید فیض حسن مفتی پاکستان، مفتی صاحب داد خان، ابوالحقائق علامہ عبدالغفور ہزاروی نے بھی خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں 50,000 سے زیادہ حاضری رہی۔ اب یہ نقطہ توجہ طلب ہے کہ اس وقت یہ شیعان اہل تشیعت کے بزرگ اور سنت جماعت کے بزرگ اکٹھے بات کر سکتے تھے اور اچھی بات کر سکتے تھے۔ حضرت امام حسن اور حسین کے متعلق اچھے نمونے سے گفتگو کر سکتے تھے، لڑنے جھگڑنے کے بغیر، جیسے اب ہم لوگوں کا حال ہو گیا ہے وہ حال نہیں تھا الحمدللہ۔ تو یہ اب ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسا ہم کام کریں کہ لوگوں کا دل آزاری نہ کریں اور برا بھلا انبیاء علیہ السلام کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ازواج مطہرات کو، قرآن کو برا بھلا نہ کہیں اور ایسی باتیں نہ کریں جس سے دونوں لوگ آپس میں لڑیں اور یہ فتنہ جو ہے وہ بش اور بلیئر اور ٹرمپ کو فائدہ پہنچائے اور ہم لوگ مارتے رہیں ایک دوسرے کو۔ یہ توجہ کی طلب بات ہے۔ فرماتا ہے کہ اس کانفرنس میں 50,000 سے زیادہ حاضری رہی اور سب نام جو آپ نے سنے وہ فلاں 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 فلاں، تو بہت علامہ تھے جو مسلم سنت جماعت کے تھے اور جو بہت تھے جو علماء جو تھے، اور اسکندر مرزا اور فلاں فلاں، یہ سارے اہل تشیعت تھے۔ اس کانفرنس کے ایک اجلاس کی صدارت مجاہد اسلام حضرت پیر عبد الرحمن علیہ رحمت نے کی۔ آپ نے جو صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اہم نکات یہ تھے۔ آپ کے خطبے کا خلاصہ اور کانفرنس کی تفصیلات ہم کانفرنس کی مطبوعہ رویداد بزبان عربی المعتمر سابع سنوی سے ترجمہ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ خطاب مولانا پیر شاہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اجلاس کا صدارتی خطبہ شیخ طریقت حضرت مولانا پیر شاہ عبد الرحمن صاحب سجادہ نشین بھرچونڈی شریف نے دیا۔ اس میں آپ نے پاکستان میں فوری طور پر اسلامی قوانین نافذ کرنے اور ملک کے لیے اسلامی آئین مرتب کرنے پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو اسے
اس کی اصل بنیادوں اسلام پر استوار کیا جائے۔ اس وقت ملک کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔ یہ 1947 48 49 پتہ نہیں کون سے سن میں بات ہو رہی ہے، اور اس کی مخالفت اسلام کی جو قانون کی اس وقت جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اس وقت یہ تقریریں سن رہے تھے، ان کی اولاد، ان کے پوئلگ، ان کے تابع دار۔ اس کے بعد آپ نے فتنہ انکار حدیث کا ذکر کیا اور فرمایا یہ انکار حدیث پرویزی اور اس کے حساب، اور فرمایا کہ پاکستان میں کچھ لوگ کھلم کھلا صرف قرآن مجید پر عمل کرنے اور احادیث کو ترک کر دینے کی مہم چلا کر مسلمہ اسلامی ڈھانچے کو شکست ریخت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت اور عوام اس خطرناک مہم کے خلاف عملی اقدامات کریں۔ پھر آپ نے ملکی سطح پر ایک ایسے علمی، دینی اور ثقافتی ادارے کے قیام کی تجویز پیش کی جو مسلمانان پاکستان کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ راقم کا خیال ہے، یہ لکھنے والے، بعد میں اسلامی نظریاتی کونسل یا اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام اسی تجویز کی ایک نامکمل صورت ہے، اور یہ لکھتے ہیں یہ بھی کافی سال پہلے چھپا ہے، لیکن ابھی لوگ ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور یہ کام ہونے کو نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے دینی تعلیمات کے فروغ کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پھر مسئلہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی طرف سے اس بارے میں سرد مہری اور کوئی جرأت مندانہ قدم نہ اٹھانے پر مسلمانان پاکستان کے بڑھتے ہوئے اضطراب، پریشانی اور قلق کا اظہار کیا، اور جہاد کشمیر کے لیے 1,00,000 تربیت یافتہ مسلح مجاہد پیش کرنے کا اعلان کیا۔ اب آج اگر کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ 1,00,000 مجاہد پیش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور خطرناک ہیں، اور یہ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے، کل پرسوں کی یہی بات ہے، ہارون صاحب کے پوتے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانان عالم بالخصوص مسلمانان پاکستان کے درمیان اخوت، محبت، اتفاق اور قریبی روابط کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ نیز آپ نے اسلامی دنیا کے اماء الدین اور علماء کو مختلف اسلامی ممالک میں آمد و رفت اور تبادلہ افکار و خیالات کے ذریعے باہم رشتہ یگانگت اور محبت بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ اجلاس کے اختتام پر معتمر نے صدر جلسہ حضرت پیر عبد الرحمن کی تائید میں حسب ذیل قراردادیں منظور کی۔ الحمدللہ یہ قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن قراردادوں کا جو اثر ہوتا ہے، پہلی قرارداد یہ ہے: کتاب و سنت اور فتنہ اسلامی کے مطابق اور فقہ اسلام، اللہم صلی اللہ، کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کے مطابق فوری طور پر پاکستان کے دستور کی تدوین اور اس کا نفاذ جو 1973 میں ہوا، اسی طرح مسلمانوں کے اوقاف اور دوسرے معاملات کی خاطر وزارت اوقاف کا قیام ہوا، لیکن ٹھگ اپنی سب چیزیں اپنی طرف لے گئے۔ حج بیت اللہ کے سفر کے لیے ہر قسم کی پابندیوں کو ختم کرنا اور حج سفر کو آسان بنانا، سہولتیں فراہم کرنا۔ سہولتیں فراہم ہو گئی ہیں لیکن حج بھی بند ہو گیا ہے، تو یہ بش بلیئر سب جیت گئے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں حکومت کی سرد مہری، سستی اور عدم دلچسپی پر احتجاج، اس بارے میں فوری طور پر رضاکار مجاہدین کی تنظیم قائم کرنا، بالخصوص حضرت پیر عبد الرحمن علیہ رحمت کو کے 1,00,000 تربیت یافتہ مسلح رضاکار پیش کرنے، صاحبزادے فیض الحسن کے 50,000
اور پیر سید دامن شاہ جیلانی کے 5000 رضاکار پیش کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اور اس چوتھا منکرین حدیث کے فتنے کے استحصال اور ان کے لٹریچر پر پابندی ہوئی، اور یہ بہت آگے کی پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد منکرین حدیث سے چھوڑ کے پھر یہ رسالت کے ختم نبوت کے ختم نبوت کے مخالفوں کو، یعنی یہ جو غلام ہے قادیانی، ان کو 1974 میں کافر قرار دیا گیا۔ ان کو منکرین حدیث ابھی تک مسلمان ہیں، لیکن یہ کافر ہو گئے، اور ان مفاسد اور برائیوں کا جو امت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، قلع قمع کرنا، مثلا شراب، زنا اور جوا وغیرہ، تو یہ اب بڑھ گئے ہیں، گھٹے نہیں ہیں۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد فرماتے 6 نمبر کہ صہیونیت کو عالمی اسلام دشمن سازشوں کے خطرات، اسرائیل کی استعماری پالیسی سے نفرت، اور سب مراکش اور جزائر کے مجاہدین کی تائید کا اعلان کیا گیا تھا اس میں، لیکن ابھی تک زائنسٹ جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کو اب ملک کے کچھ لوگوں نے اس سال قبول کیا ہے، دبئی نے اور بحرین نے، اور سعودی عرب جو ہے تیار ہے، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ تو اور ہمارے پاکستان کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ زائنسٹ سے تعلقات جو ہیں بڑھائے جائیں، اور ان کی امامت قبول کی جائے، اور ان کا دین دھرم جو ہے اختیار کیا جائے۔ مولانا عبد الماجد مولانا عبد الحامد بدایونی پر مکمل اعتماد، اور آئندہ 8ویں جلسے کے انعقاد کے لیے انہیں مکمل اختیارات دینے کا اعلان بھی کیا گیا، اور اس کے بعد اس کانفرنس میں صدر جمال عبد الناصر، اس وقت صدر جناب انوار سادات نائب صدر، اس کے نائب صدر کو مارا گیا، یہ بھی کہانی بعد کی ہے، اور عبد الناصر چلا گیا، اور وہ بہت سے لوگ وہاں بھی چلے گئے۔ ابھی مرسی بیٹھا ہوا ہے، مرسی کے بعد یہ سیسی آ گیا ہے۔ تو فلسطین امین الحسینی، فضیلت الاستاد شیخ عبد الرحمن تاج شیخ الجامع ازہر کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے، اور یہ لوگ سب اب دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی محفل حیرت و وقار کا مرکہ تھا، یہ آگے ہم پڑھیں گے دوسری مرتبہ انشاءاللہ العالمین۔ اب اس وقت وقفہ کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا الى الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔